لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں ہے پاک سرزمین پر. دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھاٹ میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں. ہائے کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں ہے میرے دیس پاک سرزمین پر. السلام علیکم، میں محمد خالد سو، اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹاموالی کے آفس سے جو فائلیں چوری ہوئی تھی آج اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. چوری کے کیس میں ملوث ملزمان جن کو اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس صاحب نے حوالات میں بند کروایا ہوا ہے، آج دوران تفتیش انہوں نے ایک اعلیٰ افسر کو بتایا کہ اس پورے کھیل کے اندر لینڈ مافیا کا سرغنہ، لینڈ مافیا کا کرپٹ پٹواری رانا سلیم بھی ملوث ہے. اے ڈی سی آر نے فوراً اس بات کی خبر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو دی اور ڈپٹی کمشنر نے فوری طور پر رانا سلیم پٹواری کو جو ہے نوکری سے برخاست کیا اور اس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا کہا ہے کہ مقامی تھانے میں ان کو طلب کر کے اس سے بھی تفتیش کی جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ تمام ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا بہت ضروری ہے کہ رانا سلیم وہ پٹواری ہیں جن کی مدت ملازمت کئی سال پہلے ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ اے سی صاحبان کی مرضی کے مطابق ابھی بھی اے سی آفس میں کام کر رہے ہیں اور ملزمان کے بیانات کے مطابق کہ آج جتنی بھی سرکاری فائلز ہیں، جتنی بھی اہم اور امپورٹنٹ فائلز ہیں وہ آج بھی رانا سلیم پٹواری کے پاس ہیں، جس پر ایڈیشنل کمشنر نے جو ہے اس واقعے کا نوٹ لیتے وہ تمام فائلیں باقی سرکار ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور رانا سلیم پٹواری کو جو ہے شامل تفتیش کرنے کا کہا ہے. یہ سنتے ہی اے سی خیرپور ٹاموالی سید گل عباس صاحب اور اعلیٰ پولیس افسران جو ہیں وہ اب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لینڈ مافیا کے سرغنہ کو کسی طریقے سے بچایا جائے اور فیس سیونگ دی جائے، کیونکہ اگر اس پٹواریوں کے سرغنہ کو جس کے پاس نوکری نہ ہوتے بھی لینڈ الاٹمنٹ کا پورا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کئی بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں خود اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹاموالی کا بھی نام ہے. میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور صاحب جو کہ بہترین آفیسر ہیں اس وقت بہاولپور کے اندر، ڈی سی او صاحب سید میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کی صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے. اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ ایک سرکاری ملازم، کمشنر آفس کا سرکاری ملازم اسسٹنٹ کمشنر کی سرکاری رہائش گاہ پہ کیا کر رہا تھا، اور چوری ہوتے ہی کلرکوں کو جو ہے نامزد کر کے حوالات میں بند کروا دیا گیا تاکہ جو اصل حقائق ہیں اس کو چھپایا جا سکے. اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، لوگوں کے کروڑوں روپے کی لینڈ الاٹمنٹ کا مسئلہ ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کا فل نوٹس لے اور یہاں پر صاف اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے. وہ اپنے کسی اعلیٰ افسر کو بھیج کر تحقیقات کرائیں اور اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹاموالی جو اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عوامی مفاد کا مسئلہ ہو اسسٹنٹ کمشنر کبھی نظر نہیں آیا، چاہے وہ کھاد کا بحران ہو، چاہے وہ بجلی کا بحران ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہو، کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں. ابھی خیرپور ٹاموالی میں جو کھاد کا بحران چل رہا ہے اسسٹنٹ کمشنر کی معاونت کے ساتھ چل رہا ہے. اگر اسسٹنٹ کمشنر اپنی ٹیم کے ہوتے ہوئے نوٹس لیتے، اگر حاصل پور کا کمشنر سلیم چشتی کارروائی کر کے 800 چینی کی بوریاں برآمد کرتے تو کیا اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹاموالی کو نہیں پتا کہ کون سا تاجر کہاں پہ جو ہے اس نے یہ مال چھپا کے رکھا ہوا ہے. پیٹرول کی شارٹنگ ان لوگوں کی مرضی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ پھر ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اے سی خیرپور ٹاموالی کو تفتیش کر کے شامل تفتیش کیا جائے اور متعلقہ افسران جنہوں نے یہ فائلیں چوری کی ہیں یا کروائی گئی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میں تمام صحافی برادری خیرپور ٹاموالی کی اس کو خراج تحسین پیش کر رہے جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا، لوگوں کے حق کی بات کی اور اس طرح حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.